अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु कुझु सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु अगरि ॾिसिजे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो पाण में इख़्तिलाफ़ नज़र अची रहियो आहे। इहो इख़्तिलाफ़ छो आहे? ऐं माज़ी में गॾियल इतिहाद जे तौर ते हुकूमत हलाईंदड़ ॿ सियासी पार्टियूं हिन वक़्तु इख़्तिलाफ़ में आहिनि। हिन मामले ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ईंदड़ इलेक्शन में लेवल प्लेइंग जी ॻाल्हि करे रही आहे पीपल्स पार्टी। लेवल प्लेइंग छा आहे, लेवल प्लेइंग छो न पई मिले, केरु न ॾियण वारो आहे, उनखे केरु ॾींदो, इहो सॼो मामिलो बि आहे। हिन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके महिमान शख़्सियत मौजूदु आहिनि, मदो खेल साहब असां गॾु मौजूदु हूंदा। पाण चेयरमैन कमेटी बि आहिनि, मुलाज़िमीन जी जेकी कमेटी ठही हुन जा चेयरमैन बि आहिनि, पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। सॼी तफ़सीली तौर ते सुमन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मदो खेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले क्योंकि मौजूदा सियासी मामलात में चले जाते हैं, एक तो ये लेवल प्लेइंग की बात की जाए, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग की डिमांड करती है। आम आदमी समझता है लेवल प्लेइंग का मतलब ये है कि दूसरी पार्टी है वो इख्तियारात मांग रही है, तो इख्तियारात मांगना जायज़ है जमहूरी रवायत को पूरा करने के लिए, इलेक्शन के लिए? बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेवल प्लेइंग का मतलब क्या है? अब मैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको शाही प्रोटोकॉल दिया जाता है, सारी ब्यूरोक्रेसी आपको सलूट मारते हैं, इलेक्शन कमीशन आपके ताबे होता है, अदालती आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं, तरक्याती काम आपके हो रहे हों, ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी अपनी मर्जी से हो रहे हों, और मुझे ये सारी चीज़ से जो है ना महरूम रखा जाए। आप भी चाहते हैं हमें मिले यही चीज़ें? नहीं, देखिए हम ये नहीं चाहते हैं कि डीआईजी सलूट मारे, हम ये नहीं चाहते कि हाई कमिश्नर हम ये नहीं चाहते नादरा वाली अंगूठे हमें घर पे लगवाए। हम ये चाहते हैं कि सिंध जो सैलाब से डूबा हुआ था 90%, उसके लिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फंड दी है गरीब लोगों के मकानात के लिए, वो फंड आपने कौन से कानून के तहत रोके? क्योंकि इलेक्शन रूल्स का इलेक्शन कमीशन का रूल्स है, जब तक सिंध की बात करूं, जब तक इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग या किसी तरक्याती काम पे पाबंदी नहीं लगा सकते। तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है? नहीं हुआ है ना, ठीक है ना, तो आप कैसे रोक सकते हैं? 16 तारीख के बाद, ठीक है। अब उसी तरह अगर पंजाब में देखा जाए तो वह 1 अरब रुपए मैंने को दे चुके हैं, और मेरे तो 50 करोड़ जो सिंध हुकूमत ने मुझे पानी के लिए दिया 2 साल पहले, और टेक्निकल वजह से डिले होते रहे, उसको भी रोका 2 साल पहले का। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का जो 25 करोड़ हमें सिंध के एमएनए को दिया है, वो अकाउंट पे पैसे आ चुके हैं, तो टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर रोक लिए। क्यों भाई? और ये भी तो पुराने हैं। तो निगरान हुकूमत ने रोका। देखो, तू निगरानी के आदमी ना, अब निगरान हुकूमत कौन है? देखिए, इल्जाम में नहीं लगा रहा हूं मैं, तो पक्का जिम्मेवार ठहरा रहा हूं नून लीग को। आप बताओ काकड़ साहब कौन है? ये हल्फ उठाने से पहले 1 हफ्ता 15 दिन पहले मरीम नवाज साहब से मुलाकात की नून लीग में शमूलियत के लिए। आपके पास जो वजीर दाखिला है वो तो खुलम खुला कहते हैं मैं नून लीग में जाऊंगा और मैं सियासत करूंगा। उसके बाद फवाद हसन फवान, ये नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसको अभी बना दिए नचकारी का वजह। इस तरह अहमद, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के एफिलिएशन है, मुर्तज़ा सोलंकी भी पीपल्स पार्टी नहीं, वो सिंधी इसी वजह से एफिलिएशन कहते हैं। तो भाई अब सिंधी होना जुर्म है क्या? अगर सिंधी को आप वो कह देंगे ठीक है, हमें फख्र है कि सिंधी सारी पीपल्स पार्टी में है, मगर अब एक बंदा जर्नलिस्ट है, ये रेडियो का इसका एमडी वगैरह रह चुका है, तो उसका क्या है? हाँ चलो, अगर आप ये कहते हो कि आप वो लेबल देके कि सिंधी आदमी है तो पीपल्स पार्टी को, तो हम फख्र से उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो कंपेयर करते हैं कि अगर आप हमारे फवाद हसन फवाद को करें तो आपका मुर्तज़ा सोलंकी भी तो दीजिए। अच्छा, मैं बताऊँ, मुर्तज़ा सोलंकी जो है ना, वो पीपल्स पार्टी का क्या रहा है? इस तरह तो पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है पीपल्स पार्टी के दौर में, वो भी पीपल्स पार्टी की नहीं, फर्क है। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ना, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी की दाई होती है, ठीक है। फवाद हसन फवाद जो है ना, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ साहब का, जो पूरे ब्यूरोक्रेसी चला रहा था। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो तौकीर शाह साहब थे, जो दाई थे, और उसी को एक्सटेंशन देके काकड़ साहब का बना दिया। फिर उसके बाद अलमी अदारे में उसको भेज दिया। और उसके बाद आज चुमा कौन था? नवाज शरीफ के साथ शरीकी जुर्म तक केस, आज उसके केस खत्म हो रहे हैं। और फिर उसके बाद फवाद हसन फवाद ने ये कहा कि मैं ये पीआईए का जो हम प्राइवेटाइज करा रहे हैं, ये हम अगली हुकूमत के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये तो क्या निगरान हुकूमत ये दे रही है, एस्टेब्लिशमेंट पे तो नहीं कह रहे। नहीं, निगरान हुकूमत की हम बात कर। अच्छा, फिर उसके बाद आप आइए ट्रांसफर पोस्टिंग का। इलेक्शन कमीशन ने मेरे हिसाब से उसने गलत ऑर्डर किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग, और वही ट्रांसफर पोस्टिंग एक रात में सिंध के थानेदार से लेके आईजी तक और तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक वो ट्रांसफर होता है। निगरान हुकूमत करता है वफाकी हुकूमत, और इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रहता है। वो क्या है? तो सवाल ये यही है लेवल प्लेइंग। और फिर दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब, मैं नहीं कहता उसके केसेस सच्चे हैं, झूठे होंगे, मगर आप मुझे बताओ दो कि आप केसेस से आप
کو عدالت نے سزا دی ہے, سچا دی ہے, جھوٹا دی ہے, تو آپ کو تو سامنے کرنا پڑنا چاہیے, جیسا آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں یا ہماری پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. آپ کو سزا ہوگی عدالت سے, آپ 20 دن اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, 20 کے بجائے آپ چلے گئے سعودی عرب, شاہی محل میں آپ نے 6.5 سال گزارنے کے بعد معاہدہ آپ نے 10 سال کیا ہوتا, آپ واپس آ گئے عدالت کے لیے. میں ایک وکیل ہوں, مجھے پتا ہے 20 دن سے 21 دن ہو جائے ہماری جان کھا جاتا ہے عدالتوں کے. نہیں جی سوری, عدالتوں کا قصور ہے نا, تو عدالتوں کا قصور, تو عدالتیں کیوں اس کی طرف جھکی ہوئی ہے نا, یہ تو سوال ہم کر رہے ہیں. لیول پلینگ جھکی ہوئی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سزا ہو گئی ہے, 4 سال بعد آ گئے. سارے کے سارے, ابھی تو ہائی کورٹ جھکی ہوئی ہے. یہ نواز شریف صاحب کو دونوں ریلیف جو ہے نا وہ ہائی کورٹ ہی دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک اپیل کا ٹائم جب 20 دن ہے, آپ 4 سال بعد آتے ہو. ایک اپیل کا ٹائم ہے 20 دن, آپ 6.5 سال بعد آتے ہو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ مجھے بتاؤ, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے کیس جھوٹے ہیں, آپ نے سامنا کیوں نہیں کیا؟ یہ پاکستان کا, وہ تو کہہ رہے ہیں نا عدالتوں میں کیا نیب نے خود واپس لے لیا سزا دلانے کے لیے, گرفتار کرنے. محترم آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ایک ملزم جب سزا ہوتی ہے وہ شاہی پروٹوکول میں لندن چلے جاتے ہیں, وہ کیوں گئے, کس قانون کے تحت گئے؟ وہ علاج کرانے کے لیے. علاج کے لیے تو 4 ہفتے کا تھا, 4 سال تو نہیں تھا. علاج چلتا رہا نا, ابھی ٹھیک ہو گیا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا. آپ کو خواجہ آصف کی بات یاد ہے, رانا ثناءاللہ کی بات یاد ہے, جب زیرو رسک ہوگا تب نواز شریف ہے, یعنی پکا ڈیل ہو جائے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب ہم آئیں گے. اچھا تو پکا ہوا ہے یہ بس مطالبہ. اچھا پھر اس کے بعد ایک ڈی آئی جی ہے, ٹوپی پہنا ہوا ہے, بیلٹ بندھا ہوا ہے, اس بے شرم آدمی کی تو وردی 2 منٹ میں اتارنا چاہیے. یہ کس حیثیت سے ایک مجرم کو سلوٹ کر رہا ہے؟ اچھا پاکستان کی عدالتوں نے تو مجرم ہے نا, تو مجرم کو کیسے سلوٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر پورا جا سکتے کہ یہ کیسے حیثیت کے ساتھ سلوٹ کر رہا ہے, عدالتوں میں تو آپ جا سکتے ہیں. مطلب میں جاؤں گا عدالت کو اپنی ساکھ کی خیر وہ نہیں ہے, دنیا میں 139 نمبر پہ عدالتیں ہیں, تو آپ ان کو اپنی فکر نہیں ہے, میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جاؤں. وہ تو کہہ رہے ہیں کیس آئے گا تو ہم سنیں گے نا, وہ از خود لیں, نوٹس لیں. اچھا کیس آیا تو اس کو بیل کیوں دیے؟ اچھا اس کو یہ نہیں بولا میاں 20 دن کا ٹائم ہے, 4 سال بعد تم آئے, چلو جیل, کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اور پروٹیکٹیو بیل کیسے ملے؟ پروٹیکٹیو بیل اس ملزم کو ملتی ہے جو اگر خدا نخواستہ آپ کے خلاف کراچی یا اسلام آباد پشاور میں ایف آئی آر کر جائے, اور آپ ایک پروٹیکٹیو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے لو کہ جناب میں وہاں جانے کے لیے مجھے ایئرپورٹ پہ بس اڈے پہ نہ گرفتار کرے, اور وہاں آپ کو ملتی ہے 1 ہفتے کی بیل, وہاں جا کے آپ سرنڈر کرتے ہو, پروٹیکٹیو اپنا بیل فار اریسٹ کرتے ہو, یہ تو سزا یافتہ ہوگی. ایسا تو قانون کبھی ہم نے نہیں دیکھا. اس کو پروٹیکٹیو بیل ملا کیسے, کس قانون؟ کوئی پاکستان کا قانون, کوئی وکیل مجھے سمجھا سکتا ہے کہ کیسے ملا اس کو؟ ابھی تو آپ عوام کو تھوڑا سا سمجھا دیں, آپ سے بڑا قانوندان میرے خیال میں ابھی تو موجود نہیں ہے, ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو عام سمجھنا چاہتی ہے کہ اگر عدالتیں بائسڈ ہوں تو وہ کہاں رجوع کریں, وہ کس کو بتائیں؟ جیسے آپ اتنی غلطیاں بتا رہے ہیں عدالتوں کی, تو کون ان کو آئینہ دکھائے آپ نے غلط کیا ہے؟ دیکھیں آئینہ عدالتوں کو کون دکھا سکتا ہے؟ ٹھک سے کنٹمپٹ آف کورٹ. کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے, کورٹ کے اندر چپراسی سے لے کے جج تک کسی نے بھی گستاخی کی اس پہ لگتا ہے, تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے نہیں, اگر غلط اس پہ لگتی ہے, قانون ہے کنٹمپٹ آف کورٹ 2004 کا قانون موجود ہے. فیصلے غلط. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں فیصلے غلط کی, میں یہ کہوں گا کہ اتنا جھکاؤ عدالتوں کا کیوں ہے نواز شریف صاحب کی طرف, اور نواز شریف صاحب نے پاکستان کو کیا سمجھ لیا ہے کہ جب مرضی آ جاؤ, جب مرضی جاؤ. ابھی بھی آیا وہ عدالتوں سے سرنڈر کرنے کے لیے ہے, ابھی تو الیکشن کے لیے ہے. 16 میں جب اطاعت میں تھے تو اس وقت بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, جب ملنے گئے تھے حلف لینے سے پہلے, تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ پلیز آ جائیں ذرا, ہم آ گئے اقتدار میں؟ میرے خیال میں کئی مرتبہ میڈیا رپورٹ بھی کر چکا ہے, اور بلاول صاحب نے ویلکم بھی کیا ہے. لیکن اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کیوں ملا ایک مجرم سے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم مجرم سے جیل میں بھی ملتے ہیں, مجرم سے عدالت میں ملتے ہیں. ایک سرکاری افسر کس قانون کے تحت ایک مجرم سے ملتا ہے؟ لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت زیادہ اچھا نہ ہوتی جب رانا ثناءاللہ اور قمر زمان قاہرہ پی ٹی وی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور حکومت کے گن گاتے تھے. اس وقت کہتے بھئی آپ جب ہم آئیں گے تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی, یہ چیزیں اس وقت تو کٹے پریس کانفرنس ہوتے تھے. دیکھیں وہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. میں نے نیب آرڈیننس کی بھی مخالفت کی ہے, میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی مخالفت کی ہے, میں نے ووٹ کی عزت دینے کی, ووٹ کو عزت دو کے اس وقت بھی پالیسی کے خلاف کی ہے. یہ جو آج متاثرہ ملازمین کیس لگے ہوئے تھے, تو یہ کس کے سارے منسٹری تو نون لیگ کے تھے. ریلوے نون لیگ کے سعد رفیق, پی آئی اے نون لیگ کے سعد رفیق, پیٹرولیم نون لیگ کا مصدق ملک, ڈیفنس خواجہ آصف, ایجوکیشن جو ہے نا وہ رانا تنویر, یہ تو سارے ان کے تھے. اور یہ تو افسران کو منع کرتے تھے کہ آپ جاؤ نہیں. سارے لوگ اس پہ ویسے تفصیلی طور پہ اگلے پارٹ میں گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ضرور نہ دیں. بریک تھا بریک کا مقابلہ سلسلے کے جاری رکھنا.
नाज़रीन मंदोखिल साहब संग मौजूदन गालगोल जो सिलसिला जारी। मंदोखिल साहब, आपकी हमेशा मैं स्टेटमेंट जब भी देखता हूँ और आपके दीगर पार्टी के रहनुमाओं की स्टेटमेंट, उसमें मुझे तजाद नजर आता है। क्योंकि अभी राजा साहब का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने से पूछा भी आप पिछली हुकूमतों के फैसलों को मानते हो? इन्होंने मानते हैं, हमारे फैसले हैं। जब आपसे बात होती है तो आप कहते हैं वजारत खजाना हमारे पास नहीं थी, वो गलत फैसले थे। अभी भी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर तनकीद कर रही है। तो ये पार्टी इख्तलाफ है या उस वक्त कोई और बात थी, या आपकी राय अलग है उनकी राय अलग है, ये मामला क्या है? आप एक आपका कैमरामैन है, अगर कैमरामैन गलती करे तो आप कैसे कसूरवार होंगे? आप इंटरव्यू गलत ले तो कैमरामैन कैसे कसूरवार होगा? आपका अपना रोल है, उनका अपना रोल है। अच्छा। आप अपनी किए की जिम्मेदार है, वो अपने किए की जिम्मेदार है। नहीं, मैं कहता हूँ हर आदमी की अपनी अपनी तशरीह है। अच्छा। मेरे नजर में तशरीह है कि मेरी बिलावल साहब की मिनिस्ट्री में कोई फॉल्ट है तो बता दे। FATF से जो 16,000 अरब पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही है, बिलावल साहब ने उसके लिए रामवार की है। CPEC जो बंद था PTI की हुकूमत में, वो स्टार्ट करा दिया। उसके बाद आपका सऊदी अरब जिसने आपको सूद पे पैसे दिए थे और खड़े खड़े पिछली हुकूमत से लिए वापस दिलवाए। दुनिया भर से पाकिस्तान का जो राब्ता पिछली हुकूमत ने मुनक़ता कराया, बिलावल साहब ने कराया। और फिर दूसरी बात ये कि आप अगर शेरी रहमान की मिनिस्ट्री देख लें, क्लाइमेट चेंज के वजह से कितना काम किए। आप अगर अब्दुल कादिर पटेल साहब की मिनिस्ट्री देखे, हेल्थ देखे, उसने कितने काम किए। मुझे बता दे कौन सा काम गलत हुआ है। लेकिन ये जो अभी इख्तलाफ या महंगाई लीग, ये चीजें दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कहा कि भाई सारे फैसले उसके ऊपर, जहां तो उस वक्त की बात है तो उस वक्त तो सब कहते थे हमारे फैसले। आप बिल्कुल मुनासिब बात नहीं कर रहे हो माजरत के साथ। जब उस वक्त जो PTI की हुकूमत था और जिस तरह अदारे बैठना शुरू हो गए और उसके बाद जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया है, नून लीग उसके साथ एग्री नहीं कर रही थी और बलाखिर नून लीग को भी ये रियलाइज करना पड़ा है कि चूंकि मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। अब अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब हो गए। आपको ये बताओ कि बिलावल साहब तो काफी अरसे तक हल्फ नहीं ले रहे थे। उसने कहा भाई मैंने तहरीक पास करनी थी, कर दिए, आप संभाले, आप बड़ी पार्टी आप संभालो। तो उसके बाद आप ये समझ लो कि अगर हम नून लीग से भी हाथ खींच लेते तो बचता क्या? बताओ, मुसद्दिक मलिक साहब जो कहता था पेट्रोल लाऊंगा, ये सस्ता होगा, वो होगा, किधर गया? उसके बाद आप फाइनेंस का देख ले, ये मिफ्ता इस्माइल देख ले, फिर इसाक डार जो जादूगर था, डॉलर का 350 तक ओपन मार्केट में डॉलर पहुंचा था। तो अब ये समझ लो, देखिए सवाल ये देखिए, ये तो कहता है कि हमारे पास तो बड़े एक्सपर्ट है, 30 साल का तजर्बा है, हमारा ये जादूगर इसाक डार आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसने तो और मरवा दिए, फिर खुद एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे थे, फिर खुद एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे। तो सवाल ये है, मैं अपने किए के जिम्मेदार, मुदस्सर भाई आप अपने किए के जिम्मेदार। आपका बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ, मेरे बोझ आप नहीं उठा। चल, अब इस नहज पे तो पहुंच गए कि इलेक्शन के बाद इत्तेहाद नहीं होगा, या होगा? देखिए, मैं अभी कल परसों भी किसी चैनल पर कर, मैं तो शदीद मुखालफत पहले भी करता रहा इनके साथ एहतियात में। हमारी पंजाब में पीपल्स पार्टी का नुकसान वही नून लीग की वजह से कि नून लीग की हमने एहतियात कर लिया और वहां जाके हमारे कारकुन नाराज हो गए। तो मैं आज भी मुखालफत करूंगा और कल भी आप देखेंगे इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे अगर अल्लाह ने मौका दिए तो मैं मुखालफत करूंगी, इनके साथ एहतियात ना कर। ठीक है, अगर एक मेजॉरिटी इनकी आती है सिलेक्शन से या इलेक्शन से तो वो हुकूमत चलाए, हम कम से कम अपोजिशन करेंगे। मेरा तो ये मशवरा है। क्यों कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? तो ये अभी तक जो आपको मैं सारा किस्सा सुना रहा हूँ तो सिलेक्शन ही तो है ना, और क्या निगरान तो नहीं करा सकते? देखिए, जब अदालतों ने दरवाजे खोल दिए, जब इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली है, जब वफाकी हुकूमत निगरान सारे इनके अपने लोग हैं, तो उसके बाद तो सिलेक्शन ही होगा। और फिर मैं ये कहता हूँ 70 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन क्यों खर्च कर रही है? कर दे, आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, काकड़ साहब भी वैसे आदमी है, वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, चारों सूबों की इनके वज़ीर आला कर दे, अल्लाह खैर सारा इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? तो आप इतनी तनकीद कर रहे हैं सारे इदारों के ऊपर, इलेक्शन को भी बाइस समझ रहे हैं, तो आप हिस्सा क्यों ले रहे हैं इलेक्शन में? ना ले तो बाइकाट करें। अभी मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूं, इनको रास्ता दूं लूटने का। हाँ, इनको रास्ता दूं। नहीं, देखिए मैं अच्छी बताऊं आपको, इससे पहले 85 में जो सियासी पार्टियों ने इलेक्शन का बाइकाट किया और उसी की वजह से नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी आ गई थी, याद है आपको? ठीक है। और फिर उसके बाद आज 2013 में जब RTS सिस्टम बिठा दिया है, RO का इलेक्शन था, जरदारी साहब ने कहा हमने फिर भी हल्फ लिया है। 2018 में जब RTS सिस्टम बिठाया, फिर भी हमने बाकी जमातों को भी एग्री करके हमने हल्फ लिया। इस वजह से जमहूरी तौर पे अगर हम हिस्सा नहीं देंगे तो वो पूरा जो हम आवाम के लिए कर। अब देखिए बजट का देख ले, मुलाजमीन की
32,000 हुए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने जिद किया, नहीं तो ये शहबाज शरीफ साहब तो करने नहीं दे रहा था। तो अब ये सारी चीजें अगर आप एक तरफ कर गए, और दूसरी तरफ मैं एक चीज बताऊं, मेरे हल्के में 2018 में शहबाज शरीफ साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके, या मैं उसके मुकाबले में लड़ चुका हूं। उसके बाद 2021 में पूरे पीडीएम को हमने शिकस्त दी है, और उसके बाद चलो अल्लाह ने मुझे एमएनए बना दिया, और पानी के और सीवरेज के गैस के बूंद बूंद को कतरे को लोग तरस रहे। मैंने शहबाज शरीफ साहब ने कई मरतबा रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मुलाकात का टाइम दे, मेरा आप कल का पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। एक दिन 1 मिनट मुझे मुलाकात दी, और 1 रुपए का काम उसने मुझे अप्रूवल नहीं दिया। तो आज शहबाज शरीफ साहब फिर आ रहे हैं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है NA-242 का, तो इंशाल्लाह देखेंगे फिर आपको रिजल्ट क्या आएगा। शहबाज शरीफ साहब को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक शख्स जब प्राइम मिनिस्टर बना था, दूसरा कैंडिडेट जब वो वजीर खजाना बना था, वजीर खजाना बना था, उसने कुछ नहीं किया। तो अगली मर्तबा 8 फरवरी में वो किस हैसियत से आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और अवाम क्या वोट देंगे। आवाम को नहीं पता कि ये तो एमएनए तो छोड़ दो, वज़ीर आज़म बन गया। सही। अच्छा मतलब साहब ये भी जरा बताते जाएगा, क्योंकि चले आपने तो स्टेटमेंट दे दी, होल पार्टी स्टेटमेंट ना, क्योंकि जो पिछली अवाम में अब इलेक्शन में जाएंगे, मसाला तो ये भाई बैठे हैं, ये वोटर है हमारे, हम इनको बताएंगे जी आप हमें वोट दे, ये हमसे सवाल करते हैं अवाम में, भाई आप तो उस महंगाई के सारे प्रोसेस में हैं, तो आप उन फैसलों को टोटली जिम्मेदार समझते हैं, या उसको डिवाइड करके जैसे अभी बता रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्रियों को ये थे, उनकी मिनिस्ट्री। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको और आपके कैमरामैन का, आप अपने काम की जिम्मेदार है, कैमरामैन अपने काम। देखो फैसले, अब आपको मैंने मिसाल भी दी है, हुकूमती फैसले। देखिए फिर भी आप समझने की कोशिश करो, जब मैंने आपको नैब ऑर्डिनेंस का कहा कि बिलावल साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब फैसले होते हैं तो कैबिनेट में इख्तियार होता है वजीर को, अच्छा मैं इख्तिलाफ करता हूं। अच्छा मेरे भाई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब नैब ऑर्डिनेंस पे बिलावल साहब ने मुखालफत की है तो ये सारे उसके गले पड़ गए, अब तुम्हारे इत्यादी हो मान लो। तो बिलावल साहब ने स्पीच करके इसकी जरूरत नहीं थी, मगर चूंकि हम इत्यादी है तो ये मजबूरी में भी हाँ करना पड़ता है, मजबूरी में ये फैसला, मजबूरी में हाथ करना पड़ता है मेरा। देखिए फिर भी मैं कहता हूं कि जो वजारत उनके पास है उसकी परफॉर्मेंस को जिम्मेदार है, जो हमारे पास ही हमारे परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है, अगर वो ये कहते हैं। और दूसरी बात ये, आप अगर नून लीग के जितने भी आप कैंपेन, इस वक्त कैंपेन तो मैं नहीं कहूँगा, मीडिया टॉक कहूँगा, हमने तो बड़े बड़े जलसे बिलावल साहब ने किए, अभी बलूचिस्तान में किए, तारीख का बड़ा जलसा किया बलूचिस्तान में हमने। लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के जो कैंपेन किया है, हमने 2018 से पहले बड़ा जबरदस्त काम किया है। ओ भाई ये जो आपका भाई जो है ना वो 16 महीने वज़ीर आज़म, तो वो किस खाते में जाएगा? सही। लेकिन वो शहबाज शरीफ को तो बिलावल साहब खुद बुलाते थे, जरा सिंध को एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जरा बेहतर करें। हाँ तो उसने क्या किया हमारे साथ, आपको पता ही नहीं है। वो बताए ना, जब वो K4 मंसूबे का संग बुनियाद रख रहा था, K4 मंसूबे के लिए जो कि सूबाई हुकूमत सिंध हुकूमत पहले पैसे दे चुकी थी, PTI हुकूमत ने नहीं दिया, तो उसके बाद जब नून लीग हुकूमत ने नहीं दी, अब जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तो बाकायदा इफ्तिताह करा है कि इस वजह से कि शहबाज स्पीड आएगा तो इस मंसूबे जो पानी का कतरे कतरे की आवाम तरस रही है वो पैसे देगी। आपको पता है कितना पैसे दिए? 17 अरब रुपए, जो आधे तो तनख्वाह में चले गए। ठीक है, उसके बाद मेरा और शहबाज शरीफ साहब का हल्का और बिलावल साहब को और कादिर पटेल साहब के लिए इसके लिए एक अलग मंसूबा बना था, PC1 बना था, K5 मंसूबा 50 अरब रुपए का। आखिरी दिन तक हमारे वजीर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल हर चीज मुकम्मल है, सिर्फ बजट में अप्रूव हो जाए, अगले दिन काम शुरू होगा। जब बजट आ गया तो उसमें नहीं था, मैं भागता हो गया खुर्शीद शाह साहब के पास, उसने बोला कि एंड टाइम पे मना कर दिया, पैसे नहीं है। तो इसको मैं क्या नाम दूं इस एंड टाइम पे मना करने का? वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा ये MQM का जो इत्तेहाद हुआ है नून लीग में, ये आपको, क्योंकि आपको सिंध के कराची सबके बड़े हल्के में आप खड़े होंगे, तो आपको इफेक्ट तो नहीं करेगा? पीपल्स पार्टी को इफेक्ट तो नहीं करेगा ये? ना तो मैं एक चीज बताऊं, ना तो पीपल्स पार्टी ना तो नून लीग MQM को देती है कारकुनान, न MQM नून लीग को देते ये। और इनके साथ सिर्फ दो पार्टी नहीं है, इसके साथ ANP भी है, जमीयत भी है, JD भी है। क्या इससे पहले मेरे वाले इलेक्शन में 2 साल पहले क्या ये PDM का उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं था? फिर क्या रिजल्ट है? ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो अभी इतने फर्क तोड़ रहे, इसको तो 4थे नंबर पे चला गया था। ठीक है, और उसके बाद अब फिर इलेक्शन में आए तो फिर इलेक्शन, अच्छा फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 जगह से खड़ा हुआ है, एक मेरे हल्के से, एक न्यू कराची से। अब एक कराची का MQM का दूसरा बड़ा ओहदा उसके पास है, वो तो उसको तो पक्का हल्के में जाना चाहिए। वो उस हल्के में क्यों आ रहे हैं जहां 4थे नंबर पे? वो इस वजह से है, वो प्राइवेट गुफ्तगू में ये कहता है तो अपनी पार्टी को कर रहे थे जब आप तो अपनी पार्टी खोल लिया तो हाँ, तो उसकी क्या, तो क्या रिजल्ट क्या है? 4थे नंबर पे आ गया। अच्छा अब MQM के साथ तो MQM कौन से? MQM तो अल्ताफ ग्रुप है।
الطاف گروپ تو اس کو سپورٹ نہیں کرے, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نام سے اس کو پکارتے ہیں. تو یہ کس بات کی, اور یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم, نہیں آپ بتاؤ, جو یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم نے اتنے کام کیے, وہ بھائی آپ تو ایم کیو ایم کو گالی دے رہے تھے, آپ تو ان کو دہشت گرد کہتے تھے, آپ تو انڈیا کے ایجنٹ کہتے تھے, خالد مقبول صدیقی کے بارے میں آپ نے کیا کہا تو دنیا نے دیکھ لیا ابھی, وہ کہتے ہیں. تو یہ عوام بیوقوف ہے. تو وہ یہ سامنے ویڈیو چلا رہا ہے, یہ آپ کو ویڈیو چلا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کیا کہا, وہ فلاں نے کیا کہا, وہ سب دکھا رہے ہیں. تو سوال یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ساری پارٹی اکٹھے ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, یا میرے حلقے میں آئے بسم اللہ 8 فروری کو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر یہ بتائیں گے کیا, شہباز شریف صاحب کیا بتائیں گے, مجھے ووٹ دو. لوگ کیا بولیں گے, آپ تو وزیر اعظم بن گئے تھے, آپ کا امیدوار تو وزیر خزانہ بن گیا, آپ نے کیا 1 روپے کا کام. مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں گے آپ کی وفاقی وزیر تھی, آپ نے کیا کیا؟ میں تو 9 ارب 20 کروڑ کی میں ترقیاتی کام لایا ہوں. 8 مہینے کا میں نے نادرہ کی وین چلائی, لوگوں کو گھر شناخت کارڈ بنایا. 10 نہیں وہ دوسرا ہے, 10 بے نظیر انکم سپورٹ کی سینٹر منظور کرائے, لوگوں کو کارڈ بنا رہا ہوں جو غریب لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ جو 68 کروڑ کی لاگت سے جو نا وہ ڈبل روڈ بنا رہا ہوں, اور 20 کمیونٹی سینٹر بنا رہا ہوں, اور 2 ارب روپے کی ابھی 2 دن پہلے مین میگا پروجیکٹ میں نے افتتاح کیا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹ تو میں نے لائے سارے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ کیا عوام کو بتائیں گے؟ میں تو یہ فخر سے کہوں گا کہ یہ سارے کام, اور اس کے باوجود چند کام اور اس نے رکے الیکشن کمیشن نے. تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو یہ کمپین چلاؤں گا, میں نے یہ خدمت کی ہے. شہباز شریف صاحب کیا کمپین چلائیں, مجھے ووٹ دو. لوگ کیا بولیں گے, آپ وزیر اعظم تھے, پھر 1 روپے کا کام نہیں کیے. مصطفیٰ کمال صاحب کیا بولیں گے, مجھے ووٹ دو, میں نہیں بنوں گا. تو آپ کا امین الحق صاحب وفاقی وزیر تھا, آپ کے فیصل وفاقی وزیر تھے. وہ کہیں گے نا جب میئر تھا تو میرا کام دیکھے گا. تو وہ تو الطاف گروپ کا تھا, اس کا کیا تعلق, وہ تو الطاف حسین گروپ کا تھا. وہ ابھی کہتے ہیں سیاسی بیان, نہیں وہ سیاسی بیان کیا, وہ تو گالیاں دیتے ہیں. کیا وہ ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں الطاف حسین گروپ کے نا, وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ وہ تو شہباز شریف بھی کہتا تھا نا زرداری صاحب کے بارے میں, پھر اتحاد ہو گیا. یہ تو سیاسی بیانات ہے, اس پہ ہم کیا نہیں. تو سیاسی بیانات جو گالی گلوچ کرتے ہیں پھر سیاسی بیانات ہو جاتا ہے. تو لوگ بیوقوف ہے, عوام بیوقوف ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, وہ سب آئینہ دکھاتا ہے, سب آئینہ دکھاتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کیا کہا, شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. بھائی میں تو اپنے حلقے کی بات کروں نا, میں حلقے کی بات کروں. حلقے کی عوام کہ آپ جائیں گے مجھے ووٹ دو, تو وہ بولیں گے آپ کیا کریں گے, جی مجھے دے دیں میں نہیں بنوں گا. اس کو بولا میں نے تو چھوڑو, آپ تو وزیر اعظم بن گئے, پھر کیا کیا آپ نے, پھر کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس جواب نہیں, ایسے پہ مزید بھی گفتگو. آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے نا, مان لو. نہیں میرے پاس جواب یہ ہے کہ سیاسی بیانات ہے. اچھا یہ سیاسی بیانات ہے, سب کے سیاسی بیانات ہے. مطلب بات یہ ہوتا ہے نا, میں 2021 میں نے بیانات دیے تھے کہ میں حلقے کو بناؤں گا, تو پھر میں نے کام کیوں کیے؟ سیاسی بیانات. اس بات پہ آئیں گے تو سیاسی بیانات ہے کہ 16 ماہ اتحاد بلے آپ نہیں سیدھا کر سکتے ہو, آپ جتنا مرضی سیدھا کر نہیں ہو سکتا ہے. عوام بڑی باشعور ہے, عوام کو پتہ ہے کہ گیس کی لائنیں کس نے لایا, عوام کو پتہ ہے پانی کی لائنیں کون لایا, عوام کو پتہ ہے سڑکیں کس نے بنایا, عوام کو پتہ ہے کمیونٹی سے. یہ تو جنگل تھا. وہ تو سر آپ نے کام کیا تو عوام آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, کریں گے نا, اسی بات کر رہا ہوں. اسی بات ہے نا, عوام دیکھتی ہے کام کیا تو اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن سیاسی بیان تو نہیں ہو جائے گا نا. لیکن سیاسی بیان اس لیے میں کہ آپ ایک کے خلاف ہو دوسرے دن حق میں ہو, وہ سیاسی بیان. بھائی میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں, عوام یہ میرا کام, یہ مسلم لیگ نون کا اور یہ ایم کیو ایم کا بتا دیں. فرق ہو گیا, فرق صاحب ظاہر ہے. امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو لوگ کام دیکھ کے ووٹ دیں انشاءاللہ. ابھی سے پہلے سے آپ لے لیں, اپنے چینل لے کے جائے, تجزیہ لے لوگوں سے. صحیح. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو. ناظرین بریک تھا, بریک کا مغالبہ. ویلکم بیک ناظرین. مدوخر صاحب اگر موجود ہیں, پان چیئرمین بھی آئین ملازمین بحالی کمیٹی جا ملازمین جو کو نگران حکومت میں کیس کے ڈسن دے ان کی بیوروکریسی وہی ان کا پو سمورے ملازمین جو سٹیٹس ہو وہ واپس کرے چھڈیوں, ان کے کڈے چھڈیوں. تمام صورتحال ان تے صحت ہن وقت کیس جی بدھنی کر رہا, درخواست گزار بھی آئین. مدوخر پان ہائی کورٹ میں ویا. مدوخر صاحب پہلے تو سب سے پہلے اس کمیٹی کا سٹیٹس معلوم کرنا چاہیں, ہم تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں. وہ پارلیمانی کمیٹی تھی, عوام کی کمیٹی تھی, عوامی نمائندوں کی کمیٹی تھی, اس کی آئینی حیثیت کیا تھی, اس کا مینڈیٹ کیا تھا؟ یہ کمیٹی کو میں نے گھر میں بنائی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں سوال جواب کرتا ہے, یہ میں نے گھر میں بنائی تھی. نہیں پارلیمانی کمیٹی تھی. تو پھر میں اس کا پارلیمان نے اپروو کیا ہے, آئینی سٹیٹس معلوم کرنا. ارے میری جان, جب پارلیمان نے بنا لیے تو آئینی ہو گئی نا. ٹھیک ہے, مطلب اس جب ایک ریزولوشن میں نے فیصلے کتنے, اس کے فیصلوں کو کوئی ریجیکٹ کر سکتا تھا ایسی کنڈیشن میں. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا, یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں پھانسی
کا آرڈر کیے. بعد میں اسی جج نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسمبلی نے مجھے ڈائریکشن کی بھی اختیارات دیے, شوکاز کے اختیارات دیے. وہ نوٹیفیکیشن کے اندر موجود ہے. تیسرا جو سرکولر ہے اس کے اندر موجود ہے کہ میرے پاس شوکاز کا بھی اختیار ہے, سمن کا بھی اختیار ہے. فیصلے کو تحفظ بھی تھا. میں وہ اس بات پہ آ رہا ہوں. یہ سب چیز ہو گیا. اس کے بعد میں نے اجلاس کرنے شروع کر دیے. پاکستان کی اسمبلی کے میں کہتا ہوں واحد کمیٹی ہے جس کو ایک بھی اختلافی نوٹ کسی ممبر کے, پی ٹی آئی کے ممبران تھے, نون لیگ کے تھے, جمعیت کے تھے, ایم کیو ایم کے تھے, جی ڈی اے کے تھے, اور اس کے تھے پیپلز پارٹی کا, تو مجھ سے میں دوسرا ممبر بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم نے ایک اجلاس 10 گھنٹے سے کم نہیں تھا, 72 اجلاس کی 8 مہینے کے اندر, اور ایک اجلاس نادرا کا 17 گھنٹے چل رہا تھا, دن 11 بجے سے لے کے اگلی صبح 4:15 بجے تک. اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اسمبلی کے, سینٹ کے یا اس کی کسی کمیٹی کے کسی بھی پروسیڈنگز کے خلاف جو ہے نا وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی ہے. یہاں تو سٹے دے دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے ملا, پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ریفر کیا ہے کہ لیٹ دا کمیٹی ڈیسائیڈ. بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمیں ریفر کر دیے, سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ہمیں ریفر کر دیے, گلگت بلتستان کے کورٹ نے, چیف کورٹ نے باقاعدہ ہمیں ریفر کر دیے. واحد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس نے سٹے لی, اور پھر ایک سنگل جج نے پورا 342 کے ایوان کے منہ پہ تپڑ مار دیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی حیثیت ہے, اس کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے, اگر کیا مطلب آرٹیکل 69 پڑھ لو نا ان کا, تحفظ حاصل ہے, تو اس کے باوجود کورٹس کی جانب سے یہ فیصلہ آنا, اس کے پیچھے کیا کوئی مقاصد نظر آ رہے ہیں یا انہوں نے کسی اور تناظر میں فیصلہ دے دیا؟ میں تو ظاہری بات ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ہمیں عزت بھی دینی ہے. ابھی حال ہی میں جو سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ لایا گیا تھا, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے, ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ سے ایک تو انہیں پارلیمنٹ کا بل بھی پاس ہو چکا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے, اور یہ جو سنگل جج کا فیصلہ ہے اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے اور کیس اپنے پاس لگانا چاہیے, اور فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو 8 فروری کے بعد اگر میں نہیں بھی آگے پارلیمنٹ میں کوئی بھی جائلہ ہے میں نے آگا, وہ اس کیس کو اٹھائیں گے, اور پھر جس نے وائلیشن کی ہے تو انہیں پارلیمنٹ کا نوٹس کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ پھر عدالتوں کا کیا فائدہ کیس جانے کا؟ آپ کا شروع میں جو سوال تھا, تو اگر ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے تو 8 فروری کے بعد تو ہم پارلیمنٹ سے لے لیں گے. صحیح, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نوٹسز بھیجیں گے جب ہم کوئی آپ آ گئے یا کوئی اور آ گیا, تو آپ نے وہ رکھا ہے کہ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے ہمارے فیصلوں کے, جی ہم نے تو لسٹ باقاعدہ جاری کی ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے دوران جو باقاعدہ میری کمیٹی کی طرف سے ہم نے جن افسران نے وائلیشن کیے, جن افسران نے دغابازی کی, جن افسران نے اپنے لوگ چپکے سے بھرتی کیے, جن لوگوں نے, ان سب کو میں نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو تو پارلیمنٹ کو نوٹس دیا جائے, اور وہ سوشل میڈیا میں اور میرے پیج پہ موجود ہے. اسپیکر صاحب کو میں باقاعدہ ریٹرن پہ دے چکا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ وائلیشن کر رہے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 69 کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. سزا مل سکتی ہے بالکل, اس میں تو انہیں پارلیمنٹ کا پڑھ لے, اس میں سزا ہے, 10 لاکھ جرمانہ ہے, 5 سال سزا ہے اس میں. کمیٹی میں جو ملازمین آئے تھے, آپ سے میں نے پہلے جب انٹرویو کیا تھا, آپ نے کہا زیادہ تر نون لیگ کے لوگ تھے, متاثرین جو تھے زیادہ تر نون لیگ سے متاثر گورنمنٹ میں جو آئے تھے وہ تھے. تو پیپلز پارٹی کے متاثرین یا پی ٹی آئی کے متاثرین نہیں تھے اس میں؟ نہیں, آپ اس کا دوسرا مطلب سے جو اس میں مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی متاثرین تھے اس میں زیادہ تر نون لیگ کی حکومت نے اس کو سسپینڈ کیا. پیپلز پارٹی تو روزگار دیتی ہے, پیپلز پارٹی تو کبھی پی ٹی آئی کی بھی تھے, پی ٹی آئی حکومت کی تھی, زیادہ نون لیگ کے تھے, زیادہ نون لیگ. اور نون لیگ کی نہیں مخالفت کی تھی کمیٹی میں؟ نون لیگ نہیں کمیٹی میں کوئی مخالفت نہیں. ان کی جو 2 ممبران تھے اس نے کبھی, میں کہتا ہوں, ایک بھی اختلافی نوٹ نہیں ہے. لیکن ان کے جو وزیر تھے, ان کے جو خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, رانا تنویر اور مصدق ملک, یہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ اس کو منع کرتے تھے. یعنی ایک طرف تو نون لیگ کہتے ووٹ کو عزت دو, دوسری جو اسمبلی کی بنائی ہوئی کمیٹی جس میں کہ اپنے ممبران ہیں وہاں عزت نہیں دینی ہے, وہاں افسران کو, بیوروکریٹ کو منع کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, وہ فاقی محتسب ہے, میں نے ابھی کورٹ میں بھی یہ کہا, ان کے پاس ایک سیکشن 20 سیکشن 20 ہے, اس کے تحت وہ 22 گریڈ تک افسران جو ہے ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں. اور خود کون؟ ریٹائرڈ آدمی. اس کا رجسٹرار کون ہے؟ 10 سال پہلے کا ریٹائرڈ آدمی ہے, وہ بیٹھا ہوا ایک محکمے پہ براجمان ہے, کارگری کس کے 0, یہ بجلی کا بل ہے, یہ ٹریفک وائلیشن ہے, یہ چیز سارے, اور آخر میں ایک بڑی کتاب بلا لیتے ہیں میں نے اتنی کاروائی نہیں کی. اور بھائی اسی حساب لو, اور یہ ریٹائرڈ آدمی کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اور تمام محکموں میں, چاہے اگر اور ٹیکس متصب لے لے, چاہے آپ اس میں انشورنس متصب لے لے, چاہے بینکنگ متصب میں, یہ سارے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے. یہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں باہر سے پڑھتے ہیں, پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟
یہ بابے جو بیٹھے ہوئے پورٹوں پہ براجمان ہیں تو بابوں کو تو پہلے فارغ کرنا چاہیے. اگر یہ بابے فارغ نہیں ہوں گے تو کیسے نوجوانوں کو موقع ملے گا؟ اب آپ مجھے بتاؤ محتسب اللہ 8-10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, ہاں اس کا رجسٹرار پچھلے 19 سال سے بیٹھا, ریٹائرمنٹ کے بعد. اب آپ مجھے بتاؤ ہمارے بچے کہاں جائیں؟ آپ جب میں نے یہ بل کریں گے, آپ میں حکومت آئی کہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں. میں نے پہلے اسمبلی میں یہ بل پیش کیے کہ بابا اگر آپ یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو آپ ایکسٹینشن نہیں دے کیونکہ نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے. نون لیگ کے وزیر نے ریجیکٹ کر دیے, آبجیکشن کر دیے, ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ہماری سیٹیں کم تھی, ان کی زیادہ تھی تو وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ججز کے اپوائنٹمنٹ کے میں نے کیا وہ پینڈنگ تھا, تب تک حکومت ختم کی, وزیر قانون حربے استعمال کر رہے تھے. میں نے تو ایک سے ایک قانون, میں نے تو یہ بھی بل پاس کرے جوائنٹ سیشن سے کہ اگر ایک محلے میں 10 لوگ بجلی کا بل پے کرے اور 9 نہیں کر رہے تو آپ اس 9 کی وجہ سے بجلی کنیکشن نہیں کاٹ سکتے ہو. یہ قانون بنا چکا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ, لیکن بدقسمتی ملازمین کی یہ ہے, فیکٹری ملازمین کی, کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ تھا. اسمبلی ختم ہوئی, یہ اسمبلی کا ٹینور ہمارے پاس ہوتا نا تو پھر میں دیکھتا کہ کون بیوروکریٹ نہیں مانتا ہے. ابھی جو نکالے جا چکے ہیں, کافی اداروں سے نکال دی ہیں آپ اسٹے کے بعد, ان کی صرف امیدیں اس نیکسٹ ہیئرنگ کے تک ہی ہیں یا نہیں کوئی امید ہمیں نیکسٹ ہیئرنگ کی نہیں ہے. 2 مہینے کے بعد تاریخ دینا جو ہے نا, میں تو پہلے سے کہہ چکا ہوں, بلکہ کل ایئرپورٹ پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے. یہ میں تو چاہ رہا تھا کہ جج صاحب آج ریجیکٹ کرتا ہمارا کیس اور میں اپیل کرے گا. اور پھر دوسری بار میں نے کورٹ میں اوپن پہ کہا کہ جناب آپ نے تاریخ دی ہے جب 23 جنوری کا, 10 دن بعد الیکشن ہے تو کیا ہونا تھا 23 جنوری کا, اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. آئے گا تو وہ کہہ رہی ہے اچھا ریپلائی نہیں ہے فلاں, پھر کیا ہوگا؟ 8 دن بعد الیکشن انشاءاللہ عوامی اسمبلی آگے, اس میں ہم کریں گے فیصلے. اس جج کو بھی طلب کریں گے؟ میں قانون پاس کراؤں گا, جو میرے اختیار میں ہوگا سب کروں گا. اچھا, اس جج کو بھی طلب کروائیں گے؟ میں کہتا ہوں جو میرے اختیار میں ہوگا, جو مجھے قانونی اسمبلی اختیار دے گا, میں وہ سب کر کے دکھاؤں گا. اچھا مندوق صاحب, آخر میں چاہتا ہوں 2-3 منٹ تھوڑا سا ہم اس پہ تھوڑا جو انخلا ہو رہا ہے غیر ملکیوں کا, جو افغانی ہیں یہاں پہ, ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ اس انیشیٹو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ انیشیٹو پی ٹی آئی کے دور میں, پیپلز پارٹی یا اتحادیوں کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ یہ نگران حکومت نے کیوں اٹھایا؟ دیکھیں, نگران حکومت نے اس وجہ سے اٹھایا کہ سیاسی پارٹی کبھی بھی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. اب نگران ہے, جیسے میں نے کہا فواد حسن فواد پی آئی اے کو بیچ رہے, اور اسی تو کھلا تھا اپنے انٹرویو میں کسی چینل میں, اس نے بولا اگلی حکومت کے لیے ہم راستہ بنا رہے ہیں, اگلی مرتبہ کی ان کی اپنی باس کی حکومت جو یہ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ اگلی حکومت کیا نون لیگ کی آئے گی. یہ تو اس نے اپنے طور پہ خالی خیالی پلاؤ جو نا وہ پکا کے بیٹھے ہوئے. یہ جو عوام 8 فروری کو نکلیں گے تو اس ٹائم کس کو ماریں گے؟ یہاں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جالے موجود ہے اور یا پی ٹی آئی کے ورکر ہے, کیا نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ لیکن جمہوری حکومت ہوتی تو یہ فیصلہ نہ ہوتا, انخلا نہ ہوتا. نہیں بالکل, جمہوری حکومت کی نہ ہونے سے تو یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے آپ کے خیال میں اچھا فیصلہ ہے؟ نہیں, بالکل غلط فیصلہ ہے, بالکل ظلم ہے, افغانیوں کے ساتھ ظلم ہے, پشتونوں کے ساتھ ظلم ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو غیر افغانی ہیں, جو 40 سال میں آپ نے مہمان نوازی کی ہے, مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کو 40 سال تو دور کی بات ہے, آپ 4 دن اس کو مہمان بنا کے کھانا کھلائے اور اگلے دن رات 4 بجے بولے نکلو ایسے دفعہ ہو جاؤ, تو وہ آپ کو اچھا کہیں گے؟ آپ نے 40 سال آپ نے مہمانوازی کی ہے اور آخر میں آپ نے بولا نکلو یہاں سے. لوگوں نے شادیاں کی ہیں, پراپرٹی خریدے ہیں, روزگار ہے, سب کچھ ہے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں اس کو ٹائم ملنا چاہیے, لیکن جن پشتونوں کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کو بھی آپ ارساں کرے ہو, پولیس پیسے لے رہی ہے. تو بیان دیا کہ نہیں کوئی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی نہیں کہ بہت سارے پشتون کراچی میں میرے حال کے بلدیہ ٹاؤن احتیاط ٹاؤن سے لوگ پکڑے گئے, پھر پیسے دے کے بیچارے, شناختی کارڈ ہوتا ہے سب صحیح ہے. اور پھر دوسری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا قول ہے کہ کسی نے افغانی نے جعلی شناخت کارڈ بنائے, آپ نے نادرہ کتنے افسران کو وہ کی ہے, سزا دی ہے. میں نے ڈی جی نادرہ کو جو ہے نا وہ شوکاز دی ہے میری کمیٹی نے. مجھے ایک بلوچستان کا ڈی جی نادرہ بتا رہا تھا کہ 7-8 لاکھ روپے ایک شناختی کارڈ کے کسی فیملی میں انٹری کا وہ پیسے چل رہے ہیں. کیا نادرہ کو اپنی کرتوت کی غور نہیں کرنی چاہیے؟ اور آپ یہ سر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پشتونوں کو ہراساں کرنے والی بات ہے. جتنی پشتونوں کے پنجاب میں دکانیں ہیں یا ان کی ہوٹل ہے یا کپڑا مارکیٹ ہے, ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چھاپے مار رہے ہیں. یہ نگران حکومت یا عسکری قیادت کبھی کبھار اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, افغانیوں کی وجہ سے, ڈالر اسمگلر ہو. دیکھو فرق ہے, اب دوبارہ کہ ایک تو میں افغانی ہوں, ہر پٹھان افغانی ہے. یہ تو سب سے پہلے یہ جملہ درست کرو. یہ جو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانی نہیں افغانستانی, میں افغانی ہوں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے رہ چکا ہوں, میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں افغانی ہوں.
افغانی پاکستانی افغانی ہوں، افغان پٹھان کو کہتے ہیں. اچھا، یہ کسی دور میں افغان کہتے تھے، کسی دور میں خان کہتے تھے، کسی دور میں پٹھان کہتے تھے. آپ افغانستانی بولو، اور پھر میں آپ کو بتاؤں جو پاکستانی ہے جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کو آپ کس قانون کے تحت رسا کریں. ہر آدمی کو آپ افغانستانی سمجھ کے آپ اس کو رسا کریں، پھر 2% جو آپ کو پولیس کو دے دیتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں. کپڑا مارکیٹ میں کیا تک بنتا ہے، آپ چھاپے مارے ہو کیونکہ یہ سارے پٹھانوں کے کاروباری لوگ ہیں. ان کو آپ پنجاب سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، ان کو آپ کراچی سے بے دخل کرنا چاہ رہے ہو، ان کو آپ بلوچستان اور اسی پختونخوا میں آپ بے دخل کرنا چاہتے ہو. آپ کو پتہ ہے یہ آرمی چیف نے کہا کہ سندھ اگر پرامن ہے تو بلوچستان اس کا قیمت چکا رہا ہے. لڑائی بلوچستان میں ہو رہی ہے. اگر پنجاب پرامن ہے تو اس کی لڑائی، اس کا قیمت جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ چکا رہا ہے. یہ تو آرمی چیف جو ہے نا اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہے. پھر 40 سال جو آپ نے افغانستانیوں کو یا آپ کے بقول افغانوں کو آپ نے پناہ دی ہے اور راتوں رات آپ نے 4 بجے نکال دی جو نکلو یہاں سے، تو آپ کی 40 سال تو ضائع ہو گئے. آپ کی 40 سال کی محنت تو سب پانی میں چلا گیا. وہ آپ کو اچھے الفاظ سے تو نہیں یاد کریں گے. یہ ہے کہ جب بھی حکومت آئی، سندھ میں آئی یا وفاق میں آئی، تو آپ اس عمل کو روکیں گے؟ میں اس عمل کی پہلے مخالفت کرتا ہوں، آج بھی کروں گا، آئندہ بھی کروں گا. میں ڈومیسائل کے خلاف ہوں کہ آپ ڈومیسائل ایک آدمی ہے، اس کا شناختی کارڈ ایک علاقے کا ہے، ڈومیسائل دوسرے کا ہے، پی آر سی تیسرے کا ہے. یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. آپ کے ڈپٹی کمشنر پیسے لیتے ہیں، 40 50 ہزار روپے لیتے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر پیسے لیتا تھا، میرے ضلع کا ایس ایس پی پیسے لیتا تھا. تو بھائی آپ نے تو پیسوں کے لیے وہ ڈپٹی کمشنروں کے لیے راستہ کھول دیا. آپ کیوں نہیں کہتے میرٹ کے بھائی جو میرٹ ہے آ جاؤ، آپ شناختی کارڈ کا ایک ایڈریس رکھو، وہی آپ کا ڈومیسائل ہے. وہ کمیٹی نے ریکمنڈ بھی کیا. وہ تو انتظامی فالٹ ہے نا، وہ تو نہیں، کوئی انتظامی کوئی نہیں. ہماری نیت صحیح نہیں ہے. ہم ہر آدمی کو دشمن سمجھ رہے. کراچی اگر آباد ہے تو یہ پشتونوں کی وجہ سے. کراچی کی بلڈنگوں اور بڑی تعمیرات کے اندر جو خون پسینہ شامل ہے وہ پشتونوں کا ہے، جس کو آپ افغانی کہتے ہو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی ترقی کے لیے یہ دن رات محنت کرتے، اس قوم کے اوپر ترس کرے. یہ قوم اگر آپ اس کو اس پارٹ سمجھ رہے ہو جہاں دنیا کے 2 سپر پاور اس کو مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ کوئی اور جو نا یہ نادرہ شادرہ آپ کو یہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن پرامن لوگ ہیں، ان کو خدا را آپ جنگ کی طرف نہ دھکیل دے. یہ آپ کے پاکستانی، آپ کو پتہ ہے کراچی میں پشتونوں کی تاریخ کب سے؟ 200 سال پہلے. 200 سال پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے. یہ جو میوہ کا پریشان یہ کون تھا؟ پٹھان تھا. پٹھانوں کی وہاں پہ آبادی لی مارکیٹ میں دیکھ کے کب سے تاریخ ان کی بات. یہ ہوتا ہے نا آپ اس کو ایک ہی جھٹکے پہ اس کو افغانی قرار دے کے بالکل غلط ہے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. بالکل کریں گے ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور چاہے میں اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. ہم لڑیں گے، فائٹ کریں گے، اور ان بے گناہ پشتونوں کو جن کے خلاف کارروائی روکنے کے لیے نگران نہیں کر رہے. مختلف لوگ گئے ہوئے کورٹوں میں. اب ظاہری بات ہے یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے، ضمانتیں بھی ہوئی ہے. آپ نے یہ چھوٹا سا ٹکے کا آپ کا فارن ایڈ کا دفعہ ہے، وہ 2 منٹ میں مجسٹریٹ ویسے بیل دے دیتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تفصیلی طور پہ تمام موضوعات پہ گفتگو. ناظرین، مندوخیل صاحب یہ پروگرام میں خصوصی گالبل کہی اگر پنج میزبان مدثر کے دین اجازت ان ہفتے بھی راز